صلی اللہ علیہ نبی المجید علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم نبی سر و سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر سقان الحب كاسات الوصال فقلت لخمرة نحوي تعالي سعات ومشت للحوي في كؤوس فهمت بسكرة من النوالي. ہم اپنی عقیدت کا اظہار الگ الگ انداز میں کرتے ہیں. ہر عاشق کا اپنا انداز ہوتا ہے. ہمارے انداز مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کی سماعت ایک ہوتی ہے. اور یہ محفل رچانا اور بسانا آج کی اس تقریب میں جناب محمد فاروق بھائی اور ان کے جملہ صاحبزادگان و اہل خانہ نے مل کر کے اپنے اس غریب خانے پر بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت کے طور پر نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بہترین تحفہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بنیت اطال ثواب رکھا. اس مجلس خیر میں جتنے افراد تشریف لائے مولا کریم سب کی حاضری کو مقبول فرمائے اور مولا کریم سب کو نظر غوث اعظم سے مالا مال فرمائے. شاعر کہتا ہے ہر کسی کو اپنے قسمت پر ناز ہوتا ہے اور جس چیز کے بارے میں شاعر نے نشاندہی کی ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے انداز میں کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے. دولت ایک فانی شے ہے، اسے مٹنا ہی ہے. آج ہے کل نہیں ہے. حکومت جو ہے کسی کی 5 سال ہے، کسی کی 5 منٹ ہے، کسی کی ہے ہی نہیں. تو شاعر نے بڑے ہی اچھے انداز میں کہا کہ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے. تو جس کو ناز کرنا ہے وہ اپنی دولت پر ناز کرے، اپنی حکومت پر ناز کرے. وہ اپنے انداز میں یہ عرض گزار ہوتا ہے کہ یا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے. یہ خادم مقدر پہ قربان جائے ہمیں غوث اعظم کی نسبت ملی، ہمیں غوث اعظم کی نسبت ملی ہے. اور یہ نسبتیں بڑی قوی ہوتی ہیں کیونکہ ان نسبتوں کی محبتیں من جانب اللہ ہمارے قلب میں ڈالی جاتی ہیں. تمام رشتے منقطع ہو جاتے ہیں، باپ ماں بھائی بہن وصال ہوا کہ سارے رشتے وقتاً فوقتاً سب ختم ہو جاتے ہیں. لیکن قربان جائیں اپنی نسبت غوث اعظم پر کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اگرچہ کوئی مجھے اپنا مرید کہہ لیا، اس نے مجھے نہ دیکھا، کسی نے یہ کہا کہ سرکار غوث پاک میرے پیر ہیں تو بے شک وہ میرا مرید ہے، میں اس کا پیر ہوں. اور آپ نے تو بڑی اچھی بات فرمائی ہے، یہ کسی اور کی بات نہیں ہے بلکہ یہ حضور کے نواسے کی بات ہے، تاجدار ولایت کی بات ہے، بادشاہ ولایت کی بات ہے. یہ کون سے بادشاہ ولایت؟ وہ بادشاہ ولایت کی طفلی کے زمانے میں بھی ولایت کی نظر رکھتے ہیں. بچپنے کا زمانہ ہے، اگر کوئی خاتون آ کر کے نانا کی بارگاہ میں عرض گزار ہو جاوے کہ حضور میری قسمت میں بچے ہیں کہ نہیں ہے، تو نانا کا جواب ملے تیری قسمت میں نہیں ہے. لیکن جب نواسے کی طرف رخ کرتے ہیں تو نواسا کہتا ہے کہ بھائی تمہاری قسمت میں 7 اولاد ہیں. یہ سرکار غوث پاک ہے. آپ کی جلال کا عالم یہ تھا. الحمدللہ جب آپ اولیاء کرام کی تاریخ پڑھیں گے تو کہیں جلال ہے تو کہیں جمال بھی ہے، کہیں جلال ہے تو کہیں جمال بھی ہے. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمال یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کہہ دیا غوث اعظم میرے پیر تو بے شک میں اس کا پیر، وہ میرا مرید. اور جو میرا مرید ہو جائے بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آ سکتی ہے، بغیر توبہ کے اسے موت
نہیں آ سکتی ہے، اور یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے کہ جس نے کبھی اپنی ماں سے جو وعدہ کیا کبھی وعدہ خلافی نہ کی۔ یہ وہی غوث اعظم ہے کہ جن کی والدہ نے بچپن سے پرورش کر کے صدق و صفا کا پیکر بنایا تھا، اور ایسا بنایا اسی لیے کہا کرتے تھے کہ بچپن میں جب بچہ ماں کے پیٹ سے اس کائنات میں آتا ہے نا، تو آنے کے بعد میں اس کی پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، ماں کی گود ہوتی ہے۔ یہی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ایک انسان اپنے ذہن میں یہ بات لا سکتا ہے، اختصاراً عرض کرتا چلوں کہ حضرت آپ یہ کہتے ہو کہ جو بچے کی پہلی درسگاہ، بچے کی پہلی یونیورسٹی، بچے کی پہلا کالج، بچے کی پہلی تربیت گاہ اگر کوئی شے ہے تو ماں کی گود ہے۔ میں کہوں گا بالکل ماں کی گود بعد میں ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے بچے کی پرورش شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں گے اس کا جواب کیا ہے؟ تو میں کہوں گا آج جن کی محفل سجائی گئی ہے، جن کی محفل رچائی گئی ہے، جنہوں نے بٹھایا ہے، جنہوں نے ذکر کا موقع دیا ہے، جنہوں نے اپنے نام لینے کا موقع عطا فرمایا ہے، اسی بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بغداد کے سرکار آپ ہمارے اس مسائل کا حل فرما دیں۔ ہم عرض کرتے ہیں یا سرکار غوث پاک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب پرورش ہوتی ہے، یا بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تب پرورش ہوتی ہے؟ یہی سرکار غوث پاک کی تاریخ سے زندگی کا ملاحظہ فرمائیں۔ یہی سرکار غوث پاک ہے کہ جب اپنے استاذ گرامی کی بارگاہ میں گئے ہیں، ایک تاریخ میں یہ آتا ہے کہ آپ نے 15 پارے پڑھے ہیں، ایک تاریخ میں یہ آتا ہے کہ آپ نے 18 پارے پڑھے ہیں۔ المختصر یہ ہے استاذ گرامی نے فرمایا بیٹے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے اعوذ باللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھا، پہلے پارے تکمیل کی، دوسرے پارے کی تکمیل کی، تیسرے پارے کی تکمیل کی۔ استاذ گرامی محب حیرت میں نظرے سے نظری ملی، سرکار غوث اعظم کی طرف منتخب ہو کر کے ارشاد فرمایا بیٹے ذرا یہ تو بتاؤ کہ پڑھنے کے لیے آئے ہو یا پڑھانے کے لیے آئے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی رک ہی نہ رہے ہیں، 18 پارہ کا تکمیل ہونا تھا۔ استاذ گرامی نے فرمایا کہ جہاں پر 18 پارہ تکمیل کیے تھے وہیں پر 30 پارے بھی تکمیل کر لیتے۔ استاذ گرامی نے پوچھا بیٹے بتاؤ ذرا اس کا کمال کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میری ماں، میری والدہ ماجدہ بعد نماز فجر قرآن پاک لے کر کے بیٹھتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج دستور یہ بنا لے میرے گھر کی مائیں اور میرے گھر کی بہنیں اور میرے گھر کی بیٹیاں، تو وہ دن دور نہ ہوگا۔ یہی حیدرآباد کی سرزمین ہے کہ جہاں پر ایک اہل سنت کا عالم تقریر کر رہا تھا اور اپنے زبان حال سے کہہ رہا تھا، حضرت فاطمہ کی شان بیان کر رہا تھا، حضرت امام حسین پاک کی شان بیان کر رہے تھے۔ ایک غیر مسلم خاتون نے سوال کر لیا تھا، کہا تھا مولانا صاحب آپ امام حسین پاک کی بات کرتے ہیں، آج بتاؤ نا آج کے اس دور میں حسین جیسا کوئی کیوں نہیں ہے؟ تو علماء کرام نے جواب دیا تھا حسین جیسا پیدا ہونے کے لیے ماں جیسی فاطمہ بھی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں مائیں اپنا روٹین بنا لے، مائیں اپنا یہ طریقہ بنا لے کہ فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے چولہا نہ جلائیں، فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے کوئی دوسرا کام نہ کرے۔ آج تو ہماری فجر موبائل سے شروع ہوتی ہے، آج ہماری ظہر موبائل پر ختم ہوتی ہے، آج ہماری عصر عیاشیوں میں ختم ہوتی ہے۔ وہ دن دور نہ ہوگا کہ جس دن مائیں اپنے تمام طور طریقے کو غوث اعظم کی ماں کی طرح اپنا لے گی، تو وہ دن دور نہ ہوگا کہ جب تیرا بیٹا اس کائنات میں آئے گا تو تجھے نماز کے لیے نہ کہنا پڑے گا، تجھے قرآن کے لیے نہ کہنا پڑے گا۔ جب تیرا بیٹا بازار میں چلے گا تو اسے بتانا نہ پڑے گا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، تیرے بیٹے کا کردار بتائے گا یہ فلاں کا بیٹا ہے، تیرے بیٹے کا گفتار بتائے گا یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ گرامی نے فرمایا اے شہزادے ذرا یہ بتاؤ آپ نے 18 پارے کی تکمیل کی، اس کا راز کیا ہے؟ تو استاذ گرامی کے اصرار پر سرکار غوث پاک نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ میری والدہ محترمہ نمازیں کبھی قضا نہیں کرتی تھی، نماز کی بات تو دور ہے، میری والدہ محترمہ رات کے تہائی حصے میں اٹھ کر کے مصلی کو بچھا کر کے تہجد کی نماز ادا کرتی تھی اور ریاضت میں مشغول رہا کرتی تھی۔
اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میری ماں نماز فجر کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی تو میں اسی قرآن پاک کو سن کر کے ماں کے پیٹ میں رہ کر کے میں نے تمام پارے کی تکمیل کر لی تھی۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ 120 دن کا اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور جب بچے کے جسم میں جان پھونک دی جاتی ہے اس وقت سے وہ سننے بھی لگتا ہے، اس وقت سے وہ ہر چیز کو جاننے بھی لگتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، ماں جیسا کردار کرتی ہے بیٹا اس کو بھی سنتا ہے، ماں کلمہ پڑھتی ہے بیٹا اسے بھی سنتا ہے، ماں روزہ رکھتی ہے روزے کے جو اذکار ہوتے ہیں بیٹا اسے بھی سنتا ہے۔ تو غوث اعظم نے فرما دیا کہ وہ بیٹے کی جو تربیت ہوتی ہے یا بیٹی کی جو تربیت ہوتی ہے وہ شکم مادر سے ہی شروع ہو جایا کرتی ہے، شکم مادر سے ہی شروع ہو جایا کرتی ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ سرکار غوث اعظم کو سننا کافی نہیں ہے یا سرکار غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ سرکار غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ہمارے کمال کی بات ہے۔ سرکار غوث پاک کی سمانح زندگی سے ہم چند باتوں کو لے لیں، بس 2 باتیں عرض کرتا ہوں میں المختصر۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اب فرماتے ہیں کسی مسلمان کو ذلیل کرنا انسان کو کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا ہے جتنا کسی ایک مسلمان بھائی کو ذلیل و خوار کرنا انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اب آپ بتائیں، اپنے دل سے پوچھیں نا کہ آپ دن بھر میں کتنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہوں گے، دن بھر میں کتنے لوگوں کی آپ ذلیل و خواری کرتے ہوں گے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اگر کوئی کسی کی زندگی بے سکون کرتا ہے، جس کی زندگی بے سکون ہوئی ہو اسے سکون مل جایا کرتا ہے، لیکن جو دوسروں کی زندگی کو بے سکون کرتا ہے وہ کبھی سکون میں نہیں رہتا ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا اگر تم سکون چاہتے ہو تو دوسروں کو سکون دینے کا ذریعہ پیدا کرو، دوسروں کو سکون دینے کے ذرائع پیدا کرو۔ پھر دوسری بات آپ نے فرمائی کہ مجھے ایمان کے مراتب کے بعد میں جو سب سے اول درجے کا ثواب نظر آیا وہ کچھ اور نہیں بلکہ بھوکے کو کھانا کھلانا نظر آیا، بھوکے کو کھانا کھلانا نظر آیا۔ تو اپنے طریقے میں ہم اس چیز کو بھی شامل کریں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے ہمیں تعلیم دی جھوٹ نہیں بولنا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے ہمیں تعلیم دی کہ اگر کشف و کرامات یا حسن و کمالات یا جمالات یہ جو چیزیں حاصل ہوئی ہیں یوں ہی آسان نہیں ہے حاصل کرنا۔ ہاں ہم دم بھرتے ہیں سرکار غوث پاک کے غلام ہونے کا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی باتوں پر عمل کریں۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کوئی بھی میرا مرید ہو اگر وہ مجھے اپنا پیر مانتا ہے تو بے شک وہ میرا مرید ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو سرکار غوث پاک کا مرید کہتے ہیں تو کم از کم ہمیں مریدی ہونے کا حق تو نبھانا ہی ہے، فقط مرغے تک محدود نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہماری مقدس ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اور اس کے بعد میں ہم تمام غلام قادری کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق و رفیق بخشے۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عریضہ ہے کہ وہ اپنی نظر التفات سے ہم تمام گناہگاروں کو اپنی غلامی میں قبول فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔